الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء وجعله وسيلة لتحقيق الرجاء ودفع البلاء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے دعا کے آداب۔ محترم بھائیوں، یقیناً دعا ایک سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت اور سب سے بڑی اور پاکیزہ اطاعت ہے۔ اسی سے عبودیت کے معنی سچ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے دعا پر ابھارا ہے اور اس پر نبیوں اور رسولوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یعنی وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور ہم سے ڈرتے رہتے تھے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جن میں سے اہم آداب کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ حضور قلب سے دعا کی جائے اور قبولیت کا یقین رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہٍ، یعنی اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ غافل لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 2، دعا کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، کنت اصلی فلما جلست بدأت بالثناء علی اللہ تعالی ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، جب میں بیٹھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے شروع کیا، پھر میں نے اپنے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مانگو تم کو دیا جائے گا، اب مانگو تم کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی حمد اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کا عظیم فضل مانگو، وہ تمہاری دعا قبول اور تمہاری امید پوری کرے گا۔ نمبر 3، دعا میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شرم کرنے والا اور بہت سخی ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے۔ نمبر 4، دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قبولیت کے وقت کو غنیمت سمجھا جائے، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، اور رات کا آخری تہائی حصہ، اور جمعے کی وہ گھڑی جو دعاؤں کی قبولیت کی سب سے زیادہ پر امید گھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ، یعنی جمعے میں اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا جائے اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے وہ چیز دے گا۔ نمبر 5، ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق والدین، ریاست کے حاکم اور عمدہ قیادت ہے۔ یہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے عظیم اطاعت ہے، اور مسلمان کے عقیدے کی سچائی، اس کے اخلاق کی سلامتی اور اس کے عادات و اطوار کی شرافت کی دلیل ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ ہمیں دعا کی عبادت اور اس میں عاجزی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے۔
اے اللہ ہمیں دعا کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اے رب العالمین ہماری امیدوں کو قبول فرما اور ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔